نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج ہمارے سلسلے کا 18واں درس ہے۔ آپ کے سامنے قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 تلاوت کی ہے۔ پہلے ترجمہ سن لیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ مؤمنین کا ہے، جو ہدایت کو ظاہراً اور باطناً قبول کرتے ہیں اور اسے اپناتے ہیں، یہ مؤمن اور متقی کہلاتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی پہلی 4 آیتوں میں ان کا حال اور ان کے اوصاف اور ان کا انجام بیان ہوا ہے۔ انسانوں کا دوسرا گروہ وہ ہے جو ہدایت الہی کا ظاہراً بھی انکار کرتے ہیں اور باطناً بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی طور پر ہدایت قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، لہذا کافر کہلاتے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا حال اور ان کا انجام بیان فرمایا ہے۔ اور تیسرا گروہ زبان سے تو ہدایت ربانی کا اقرار کرتا ہے مگر دل سے تسلیم نہیں کرتا، یہ لوگ منافق کہلاتے ہیں۔ آئندہ 13 آیات میں انہی لوگوں کا حال بیان ہوا ہے۔ ان میں سے پہلا گروہ جو متقین اور مؤمنین کا گروہ ہے، وہ فلاح پانے والا گروہ ہے، کامیاب ہونے والا گروہ ہے۔ البتہ دوسرے دونوں گروہ ناکام ہیں۔ پھر ان میں سے کافروں کا حال مختصر طور پہ بیان ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے علی الاعلان ہدایت کو قبول نہیں کیا اور کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ البتہ منافقین کا گروہ کیونکہ زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اس گروہ کا حال زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور ان کی مثالیں بھی دی ہیں، تشبیہات کے ساتھ بھی سمجھایا ہے، کیونکہ منافقین کا یہ گروہ بڑا خطرناک گروہ ہے۔ تو فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پر ڈرانا یا نہ ڈرانا کفار کے لیے تو برابر ہے، یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے، خود مبلغ کے لیے نہیں، کیونکہ مبلغ تو ہر حالت میں اجر کا مستحق ہے، خواہ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، وہ اپنا کام کرتا رہے، تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا رہے، دین کو پہنچاتا رہے، آگے کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، تو اس کے ثواب اور اجر میں کمی کوئی نہیں ہوگی۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ ان آیات میں یہودیوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جب قرآن کریم نازل ہوا تو انہیں اسلام کی دعوت پیش کی گئی، مگر وہ جانتے بوجھتے ہوئے ایمان نہ لائے، ماں سوائے اکا دکا آدمی کے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم پہلی کتابوں پر ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کتاب پر یعنی قرآن پاک پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر
ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر انہیں اسلام کی دعوت دینے کا کیا جواز رہ جاتا ہے، بلکہ انہیں دعوت دینا تو خلاف انصاف معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے فرما دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اس کا جواب علماء مفسرین حضرات یہ دیتے ہیں کہ ان کے رویہ کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم رہیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ماہر ڈاکٹر یا طبیب کسی مریض کو دیکھ کر بتائے، جبکہ آج کے امراض میں سے کینسر کا مرض خطرناک مرض ہے، وہ کینسر کے مریض کی ٹیسٹ رپورٹ پڑھنے کے بعد، اس کو چیک کرنے کے بعد وہ بتا دیتا ہے کہ یہ 3 درجے عبور کر کے اب 4تھے درجے میں داخل ہو چکا ہے اور اب اس کا بچنا محال ہے، اب اس کا علاج ناممکنات میں سے ہے اور اب اس کی موت یقینی ہے۔ ظاہر ہے کہ مریض کی ہلاکت ڈاکٹر کے کہنے سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کی موت کا سبب تو وہ بیماری ہے جس میں وہ مبتلا ہے، یا اس میں مزید دخل اس کی بد پرہیزی یا بے احتیاطی کو ہوگا جو اس نے اختیار کی ہے۔ تو اسی طرح کفار کے ایمان نہ لانے کا سبب ان کی اپنی روش ہے، نہ کہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ رب العزت نے تو بتا دیا، پروردگار عالم نے تو بتا دیا، خبر دے دی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو استعداد عطا فرمائی تھی اور انہوں نے اپنی استعداد کو ضائع کر دیا، اپنی اس قوت کو ضائع کر دیا، کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، جتنے انسان بھی پیدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا انسان وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت سے مراد فطرت اسلام، اور پھر اس کو ماحول اور اس کو اپنی والدین کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے اور اس کی اپنے عقل کو صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ کفر، ارتداد وغیرہ میں ملوث رہ جاتا ہے اور ایمان کی دولت سے محروم رہ جاتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت اور استعداد ہر ایک کے اندر رکھی ہے کہ وہ حق و باطل کو پہچان سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر۔ دل انسانی اعضاء میں سے اسے بادشاہ تصور کیا جاتا ہے، سب سے اہم عضو انسان کے وجود میں وہ دل ہے، اور حدیث شریف میں اس لیے آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہوگا تو پورا جسم صحیح کام کرے گا، اگر اس میں بگاڑ آ گیا، اس میں خرابی پیدا ہو گئی تو پورا جسم پھر خراب ہو جائے گا، اور فرمایا کہ یاد رکھو وہ انسان کا دل ہے، کیونکہ انسان کے اندر جو سوچ پیدا ہوتی ہے اس کا تعلق دماغ کے ساتھ، لیکن انسان جب ارادہ کرتا ہے، محبت یا نفرت کرتا ہے یا کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ارادہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ جب انسان ایک مرتبہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر بندہ توبہ کر لے تو اس سے وہ داغ صاف ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے اور دل پھر سفید ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ کرنے کی بجائے دوبارہ گناہ کا مرتکب ہوا تو سیاہ داغ بڑھ جاتا ہے، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن حکیم نے یہ خبر دی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، خبردار سن لو ان کے دل پر زنگ چڑھ گیا ہے، یعنی پھر دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، بطور سزا کے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے کہ انہوں نے ان اعضاء کو جو اللہ رب العزت نے عطا کیے تھے، کیونکہ یہاں پر 3 اعضاء کا ذکر ہے جو اہم اعضاء ہیں انسانی جسم کے، یعنی دل، کان اور آنکھ، ان 3 چیزوں کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا ہے، کیونکہ انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے اور دل کے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے کان
آنکھیں اور دل، ان تین چیزوں کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے جو علوم حاصل کرنے کے بڑے اہم ذرائع ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چونکہ انہوں نے اپنی استعداد کو ضائع کر دیا، انہوں نے جو ہم نے ان کو صلاحیت عطا کی تھی اس کو بروئے کار نہیں لائے، جو اعضاء ہم نے دیے تھے ان کو، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان اور ارادہ کرنے کے لیے دل عطا کیا تھا، انہوں نے استعمال نہیں کیا، تو لہٰذا دلوں پر مہر لگا دی گئی، کانوں پر مہر لگا دی گئی اور آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے گئے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی طرح کافروں کو بھی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت تو عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے اس صلاحیت کا غلط استعمال کیا اور ہدایت سے مسلسل منہ موڑ کر شیطان کے راستے پر چلتے رہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور رحمت سے ان کو محروم کر دیا، جو ان کے اپنے ہی کاموں کا نتیجہ ہے۔ امام راغب رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تحقیق ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ جب انسان غلط عقیدے اور حرام کاموں میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اور حق کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ایمان اور عمل کی توفیق پروردگار عالم اس سے چھین لیتا ہے، گویا کہ اس طرح اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ گناہ کی وجہ سے دل پر نقطہ لگتا ہے، توبہ نہ کی جائے تو بار بار لگتے رہتے ہیں نقطے، یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر فکر اور خیال ہر طرف سے آتا ہے، کانوں میں پہنچنے والی آواز چاروں طرف سے آتی ہے، تو اس لیے دل اور کانوں کے لیے مہر کا لفظ استعمال فرمایا گیا، اور آنکھیں صرف چونکہ آگے سے نظر آتے آگے سے دیکھتی ہیں چیزوں کو، تو اس لیے وہاں مہر کی بجائے پردے کا ذکر کیا گیا کہ وہاں پردہ ہی کافی ہے، آنکھوں کے آگے پردہ آ جائے تو کچھ نظر نہیں آتا، کانوں میں آواز چاروں طرف سے آتی ہے، دل ہر طرف سے ارادہ کرتا ہے، تو اس لیے دل کے اوپر اور کانوں کے اوپر مہر لگانے کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر فرما دیا ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا اور انہوں نے اپنی استعداد کو ضائع کیا، تو پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ان کو سزا کیا ملے گی؟ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان کے لیے دردناک، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عظیم یعنی بڑا عذاب ان کے لیے ہوگا۔ تو ان دو آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے دوسری قسم کے گروہ یعنی انسانی گروہ میں سے وہ گروہ جس کو کفر کہا جاتا ہے، جن کو کافر کہا جاتا ہے، ظاہراً باطناً کفر کرنے والے، ان کا تذکرہ فرمایا، اور وہ لوگ ہدایت سے محروم ہیں، ان کی سزا کا ذکر بھی مختصراً کر دیا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آگے منافقین کا ذکر آئے گا، کیونکہ یہ زیادہ خطرناک گروہ ہے، اس لیے ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہ تیسرا گروہ ہے۔ تو کفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مصنون دعائیں ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے الفاظ ملتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والشرک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کفر اور شرک سے، تو لہٰذا ہمیں بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے فتنے نظر آتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرب قیامت ایسا وقت آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو جب اس کا جنازہ اٹھے گا تو کفر کی حالت میں اٹھ رہا ہوگا، شام کو آدمی مسلمان ہوگا، صبح کو جنازہ اٹھے گا تو کافر کا اٹھے گا۔ یعنی موجودہ حالات ہم دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف سے فتنے ہی فتنے ہیں، تو لہٰذا جہاں اپنے آپ کو کفر و شرک سے بچائیں، اللہ رب العزت کے کلام مقدس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اس کو سمجھیں اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات پر عمل کریں، اور ساتھ اللہ رب العزت سے مانگتے بھی رہیں، اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر دل میں بھی کوئی اللہ کو پکار لے تو وہ ذات دلوں کی بات بھی سننے والی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں ایک راستے سے تشریف لا رہے تھے۔ فاروق اعظم کا رعب، ان کا دبدبہ تو ساری دنیا جانتی ہے۔ تو گلی میں آ رہے ہیں اور سامنے سے اسی گلی میں ایک نوجوان بھی داخل ہوا۔ نوجوان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی،
اس نے سامنے امیر المومنین کو آتے ہوئے دیکھا، جسم پر لرزہ طاری ہوا، اب بھاگ بھی نہیں سکتا، کوئی راستے میں ایسا موڑ بھی نہیں ہے کہ گلی بدل دے۔ سامنے فاروق اعظم آ رہے ہیں، ہاتھ میں شراب ہے، اور امیر المومنین لازماً پوچھیں گے کہ کیا ہے تیرے پاس۔ چنانچہ گھبرایا، پریشان ہوا، تو اسی پریشانی کے عالم میں دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا اس نے، اے میرے پروردگار، میں گناہگار ضرور ہوں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے آج شرمندگی سے بچا لے، رسوائی سے بچا لے، صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں، پھر شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا۔ اتنے میں فاروق اعظم قریب آ گئے، اور قریب آتے ہی پوچھا، نوجوان کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ نوجوان نے فوراً کہا کہ حضرت میرے ہاتھ میں سرکہ ہے، تھی تو شراب کی بوتل، لیکن کہا کہ سرکہ ہے، شاید بچ جاؤں سزا سے۔ امیر المومنین نے فرمایا دکھاؤ مجھے۔ امیر المومنین نے بوتل لی اس سے اور اس کا ڈھکنا کھولا، اور ڈھکنا جب کھولا، لکھا ہے کتابوں میں کہ امیر المومنین نے جب ڈھکنا کھولا اس کا، تو اس دل سے کیونکہ اس کی دعا نکلی تھی، اپنے رب کو پکارا تھا، پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آئی تھی، برس پڑی تھی، تو جب امیر المومنین نے بوتل کو کھولا تو اس میں شراب نہیں رہی تھی بلکہ سرکہ بن چکا تھا۔ تو اس لیے ہم بھی جب اللہ رب العزت کو پکاریں گے تو اس کی رحمتیں تو ویسی ہیں، ہم نے ہی راستہ بدل دیا ہے، ہم نے ہی اس کی رحمت والے دروازے پر دستک دینا چھوڑ دیا ہے، اس کو پکارنا چھوڑ دیا ہے، لہٰذا ہم اس سے مدد مانگیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم چلنے کی کوشش تو بہت کرتے ہیں، سیدھے راستے پر بھٹک جاتے ہیں، اے اللہ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے فتنے ہمیں کھینچنا چاہتے ہیں، ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہی کانٹے ہیں، اللہ ہم چلنا چاہتے ہیں، پھسل جانے کا خطرہ ہے۔ وہ جس طرح ایک باپ اپنی بچی کا، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چل رہا تھا، بارش برس رہی تھی، باپ نے بیٹی سے کہا بیٹا ہاتھ مضبوطی سے میرا تھام لو، پکڑ لو، کہیں پھسل نہ جاؤ۔ بیٹی نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی ابا جان میں چھوٹی ہوں، میرا ہاتھ بھی کمزور ہے، میری پکڑ بھی کمزور ہے، میں نے آپ کا ہاتھ تو پکڑ رکھا ہے لیکن خطرہ ہے میرا ہاتھ کہیں آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، میں پھسل نہ جاؤں۔ ابا جان آپ مضبوط ہیں، آپ ہی میرا ہاتھ تھام لیں، میرا ہاتھ پکڑ لیں، پھر میں پھسلوں گی نہیں، گروں گی نہیں۔ تو ہم اللہ سے مانگے ہیں ابا ہم صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش تو کرتے ہیں، تیرے احکامات پر، تیرے نبی کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اے اللہ بار بار پھسل جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر، ہمیں انگلی سے پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا دے تاکہ ہم پھسلنے نہ پائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں پھسلنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔